سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے بعد رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار، اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، اس سال تمام حاجیوں کے حج کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا سوائے ایک شخص کے۔ میں نے عرض کی یا اللہ، وہ ایک شخص کون ہے جس کا حج آپ نے قبول نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، اس شخص کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، میں نے اس ایک شخص کا حج قبول نہیں کیا۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کو میں اٹھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کو کون جانتا ہے؟ سارے مکے والے کہنے لگے کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ریاضت گزار ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والے ہیں، اور فلاں پہاڑ کے اوپر اس کا خیمہ نصب شدہ ہے، وہ خیمے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہم نے کتنے سالوں سے آگ جھپکنے کی مثل بھی اس کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے بڑے اللہ والے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا اللہ والا ہو، دن کو روزہ رکھنے والا ہو، رات کو تراویح کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ یہ کہیں اس کے بارے میں کہ وہ تو آنکھ جھپکنے کی مثل بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے اس کا حج قبول نہیں فرمایا۔ سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کی ملاقات کے لیے گیا، میں نے خیمے کے باہر سے کھڑے ہو کر آواز دی، اس نے آگے سے کہا مالک بن دینار ہو تو سیدھے چلے آؤ۔ میں اتنا پریشان ہوا، اتنا حیران ہوا کہ کیسا صاحب کشف انسان ہے کہ مجھے جانتا نہیں، پہلی مرتبہ میری آواز کو سنا اور مجھے فوراً کہہ رہا ہے کہ مالک بن دینار آگے چلے آؤ، تو میری حیرانگی کی انتہا ختم ہو گئی۔ جب میں اندر آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ رات کو جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ خواب مجھے بیان کر دو، تو میں اور زیادہ حیران ہوا کہ اس کو خواب کے بارے میں بھی علم ہو گیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، میں نے خواب میں دیکھا، اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا سوائے محمد بن ہارون بلخی کے، آپ کا حج اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ میں وجہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں اتنی زیادہ تعریفات کرتے ہیں کہ آپ کا مقام بڑا بلند سمجھتے ہیں، آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کا حج اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا۔ تو محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہا مالک بن دینار، میں پہلی زندگی بڑی عیاشی کے اندر گزار رہا تھا، میں شراب پینے والا تھا اور میں سود کھاتا تھا، اور میرے اندر ہر قسم کا گناہ موجود تھا، ہر وقت شراب کے اندر مست رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب کے اندر مست ہو کر، شراب کے نشے کے اندر دھت ہو کر میں اپنے گھر آیا، مغرب کی نماز میں چند منٹ باقی تھے، میری بیوی کو روزہ تھا، میرے بچوں کو روزہ تھا، میری والدہ کو روزہ تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے غصے میں کہا کھانا لے کر آؤ، تو والدہ نے کہا بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے روزوں کا احترام نہیں ہے تمہیں؟ تھوڑی دیر صبر کرو، جب ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کے بعد تمہیں کھانا ملے گا۔ کہا مجھے غصہ آیا، والدہ روٹیاں بنا رہی تھی، میں نے والدہ کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ مالک بن دینار میری والدہ تھپڑ کھانے کے بعد سیدھی تندور کے اندر گر گئی، آگ بھڑک اٹھی، لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، میں پکارتا رہا کہ مجھے چھوڑو، میں آج اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ میرے آگے سے زبان لڑاتی ہے، مجھے کھانا نہیں دیتی۔ جذبات کے اندر میں نے بہت باتیں سنائی، والدہ تندور کے اندر جل گئی، اور والدہ کو لوگوں نے جو ہے وہ والدہ کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے والدہ کہنے لگی میرا منہ میرے بیٹے کو مت دیکھنے دینا، اور قیامت کے دن میں اپنے بیٹے سے اپنا حساب مکمل کروں۔ لوگوں نے میری والدہ کو غسل دیا اور جنازہ پڑھا کے دفنا دیا،
بعد کے اندر مجھے جب انہوں نے کمرے سے نکالا میری والدہ کی قبر بن چکی تھی۔ میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے کہ جس کو اپنی والدہ کی حیا نہیں، والدہ کا احترام کرنے کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہوتی، وہ ہمارا کیا احترام کرے گا۔ بیوی بچے چھوڑ کر چلے گئے، والدہ ناراض ہو گئی، دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا، میرا ضمیر جاگا، میں نے کہا مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے حج کے لیے چلتا ہوں۔ مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں ہر سال حج کرتا ہوں اور دن کو 24 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، رات کو 24 سال سے میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں۔ ہر سال تیرے جیسا ایک معزز شخص آ کر کہتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ یہ 24واں مرتبہ تو آیا ہے اور تو مجھ سے کہہ رہے کہ محمد بن ہارون تمہارا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا اور ایک تھپڑ میں نے بھی اسے لگا دیا کہ اتنا گستاخی کرنے والا ہے۔ میں نے اسے کہا تمہاری کبھی بخشش نہیں ہوگی، تمہاری کبھی مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، تو نے اتنی بڑی زیادتی والدہ کے ساتھ کر لی، اتنے بڑے بے ادب ہو۔ میں ڈانٹ کر جب واپس آیا اپنے خیمے کے اندر سویا، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مالک بن دینار تم نے محمد بن ہارون بلخی کو مایوس کر دیا، تم نے اس کو نا امید بنا دیا اللہ کی رحمت سے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت کے سمندر تو بے بہا ہے؟ جانا صبح اس کو بتا دینا، قیامت کے دن تیری والدہ کی وجہ سے ہی اللہ تیری بخشش کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ اس طرح کہ قیامت کا دن ہوگا، اس کی والدہ اس کے گریبان سے پکڑے گی، کہے گی اللہ اس کو جہنم میں ڈال جیسے دنیا کی آگ میں اس نے مجھے ڈالا۔ کیا تجھے فرشتے لے کر پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جائیں گے؟ تو ایک مرتبہ مڑ کے دیکھے گا ماں کی طرف، دوبارہ پھر تمہیں گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، تو پھر افسوس کرتا ہوا حسرت کی نگاہوں سے والدہ کی طرف دیکھے گا۔ تیسری مرتبہ پھر جب فرشتے قریب پہنچ جائیں گے، قریب ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیں، تو تیسری مرتبہ پھر حسرت کی نگاہوں سے والدہ کی طرف دیکھے گا اور روئے گا، تو والدہ کی جو محبت ہے وہ تڑپ اٹھے گی، والدہ کے جذبات تڑپ اٹھیں گے۔ والدہ کہے گی اللہ میں نے اس کو، یہ جیسا کیسا بھی ہے میرا بیٹا تو ہے، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے، اس کو معاف فرما دے، اللہ تیری والدہ کے کہنے پر تیری بخشش کا اعلان فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج ساری زندگی ایک انسان تہجد کی نماز پڑھتا رہے، قربانی ادا کرتا رہے، حج بیت اللہ کرتا رہے، اگر والدین اس سے ناراض ہے نا، ایک لمحے کی بھی عبادت اس کی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے والدین کا مکمل طریقے سے شریعت کے مطابق